अस्सलाम वालेकुम। शादी के 7 साल बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। वो उम्मीद से थी। ये खबर जब ससुराल में फैली तो सबने खूब खुशियां मनाई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। अल्लाह अल्लाह करके 6 महीने पूरे हुए, जहां आरा को हर लम्हे कुछ अनहोनी का एहसास सताए रहता था। वो एक एक कदम फूक फूक कर रखती। सास नंदे भी हद से ज्यादा उसका ख्याल रखती थीं। 7वां महीना शुरू हो चुका था, जहां आरा को अनहोनी का धड़का लगा रहता था। 7वें महीने के आखिर में अल्लाह ताला ने उसे सतवासे का बच्चा देकर उसकी गोद भर दी, जिसे सतमाया भी कहा जाता है। कमज़ोर सा डरावना सा बच्चा जिसको देखकर बंदे का दिल दहल सा जाता। पहली नज़र में तो बच्चा इंसान का बच्चा भी नहीं लगता था। कमज़ोर सा बच्चा जिसका सर पिछली तरफ से अजीब सा था, जैसे किसी इंसान के चेहरे के नक्शे उसके सर की पिछली तरफ भी हों, या किसी इंसान के चेहरे का हल्का सा अक्स नजर आता हो। खैर, बच्चे की पैदाइश के बाद जब जहारा ने होश संभाला तो बच्चे को लेकर शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की जानिब दौड़ लगा दी। डॉक्टरों ने बच्चे का मुआयना किया तो ये इंकशाफ किया कि बच्चे के 2 चेहरे यानी 2 मुंह हैं, मगर असली चेहरे की पिछली तरफ वाले चेहरे के नक्श हल्के हैं, जो उम्र के साथ साथ किसी भी वक्त सर्जरी करके मिटा दिए जाएंगे, और दूसरे चेहरे के नक्श बेजान हैं, इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं। डॉक्टरों के बकौल असल परेशानी की वजह कमज़ोरी है, जिसको 2-3 महीनों में ही काबू पाना होगा। डॉक्टरों की तसल्ली देने पर जहां आरा ने सारी तवज्जो बच्चे की कमज़ोर जिसामत पर मरकूज कर ली। डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसी ड्रिप्स और मेडिसिन्स और एक्स्ट्रा विटामिन्स वाले दूध बच्चे को देने की हदायत दी कि बच्चा तेज़ी से सेहत की बहाली की जानिब आने लगा। बच्चे का नाम बड़े चाव से शाहजहां रखा गया। जहां आरा ने इस बात पर गौर किया था कि शाहजहां के अकबी चेहरे के नक्श पहले से दिन ब दिन ज़्यादा नुमायां होते जा रहे हैं, जो बाइस तशवीश है। मगर डॉक्टरों के मुताबिक ये चेहरा एक सर्जरी की मार है, और ये सर्जरी 10 से 11 साल की उम्र में मुमकिन है। वक्त का पहिया तेज़ी से घूम रहा था। शाहजहां 5 साल का हो चुका था। आज शाहजहां की 5वीं सालगिरह थी और सालगिरह की दावत का आलीशान पैमाने पर इंतकाद किया गया था। शाहजहां को तैयार करते हुए जहां आरा ने किसी की हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ शाहजहां के बालों के पीछे से आई थी। शाहजहां ने शक को यकीन में बदलने के लिए दोबारा कंघी बालों में मारी तो अब की बार फिर आवाज़ आई। जहां आरा ने हाथों से बालों को हटाते हुए देखा तो खौफ से लरस गई। अकबी चेहरे की आंखें खुल चुकी थीं और वो होंठों को जंबिश देते हुए कुछ बुड़बुड़ाते हुए चेहरे के तासुरात को तकलीफ में मुब्तला होते हुए बता रहा था। जहां आरा ने खौफ से चेहरे को वापस बालों से ढक दिया। ये चेहरा शाहजहां के चेहरे जैसा था, मगर भद्दे नकूश की वजह से काफी भयानक था। जहां आरा दिल थाम कर रह गई। वो जान चुकी थी कि इस अकबी चेहरे से शाहजहां अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। ये शाहजहां के साथ हमेशा रहेगा। माँ का दिल जान चुका था कि शाहजहां की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी वो समझ रही है। सालगिरह की पुरतकल्लुफ दावत इख्तिताम को पहुंची। शाहजहां दूसरे बच्चों से कदरे मुख्तलिफ था। वो अपने 2 चेहरों की वजह से एहसासे कमतरी का शिकार रहता था। शुरू में बच्चे उससे खूब खेलते, मगर जब बच्चे कभी उसका अकबी चेहरा देखते तो उससे डरकर शाहजहां से दूर हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में शाहजहां 2 चेहरों की वजह से मशहूर हो चुका था। स्कूल में बच्चों की माएँ उसे रोक रोक कर उसके अकबी चेहरे को देखती। कभी तो तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाया जाता, कभी अछूत या अजूबा तरीन शख्सियत होने का एहसास दिलाया जाता। इन सब हरकतों ने उसे एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था और वो तन्हाई पसंद हो गया था। मगर आज सालगिरह की दावत में आई फरहीन से उसकी दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ साथ शाहजहां की एक बेहतरीन दोस्त साबित हुई। फरहीन शाहजहां को ऐसा कोई एहसास न दिलाती जो शाहजहां की दिल आज़ारी का बाइस बनता। अकबी चेहरा शाहजहां के साथ साथ अब तेजी से नशोनुमा पा रहा था और दिन ब दिन भयानक होता जा रहा था। शाहजहां 10 साल का हुआ तो अकबी चेहरे की तरफ से बालों को दांतों से कुतरने और नोचने की शिकायत करने लगा। जहां आरा ने डॉक्टर से मुआयना कराया तो मालूम हुआ ये अकबी चेहरे को बालों से उलझन होती है, इसलिए वो होंठों और दांतों की मदद से बालों को काट और नोच रहा है। इसका यही हल है कि शाहजहां को गंजा कर दिया जाए।
جہاں آرا اور شاہجہاں کے لیے یہ انتہائی کربناک حالت تھی۔ بال ہی تھے جو شاہجہاں کو اس اکبی چہرے کی شرمندگی سے قدرے بچائے ہوئے تھے۔ یہی کٹ جائیں گے تو دنیا شاہجہاں کو طنز و مزاح اور عجوبہ سمجھ کر دیکھنے کی حرکات سے ہی جیتے جی مار ڈالے گی۔ جہاں آرا کی جانب سے ادا کی گئی بھاری بھرکم فیسوں اور منہ مانگی سرجری کے اخراجات کی ادائیگی پر ڈاکٹرز کی ٹیم نے شاہجہاں کی سرجری کرنے کی حامی بھر لی۔ شاہجہاں نے آپریشن سے پہلے فرحین کو خوشی سے بتایا کہ آج اس کی اس بھیانک چہرے سے جان چھوٹ جائے گی۔ فرحین، جس نے کبھی شاہجہاں کا یہ بھیانک چہرہ نہیں دیکھا تھا، شاہجہاں سے اسے دیکھنے کی فرمائش کرنے لگی۔ شاہجہاں نے سرجری کی خوشی میں فرحین کو چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ فرحین نے شاہجہاں کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے چہرہ دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی۔ فرحین نے اس بھیانک چہرے کے باوجود شاہجہاں کو کچھ نہ کہا۔ وہ شاہجہاں کی واحد بہترین دوست تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے شاہجہاں کی دل آزاری ہو۔ شاہجہاں آپریشن کے لیے ہسپتال روانہ ہوا۔ ہسپتال کے کمرے میں جہاں آرا شاہجہاں کے پاس بیٹھی تھی۔ سرجری میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا۔ وہ شاہجہاں کو بہلانے میں لگی تھی کہ ڈاکٹرز کی ٹیم کی ہدایت پر نرس نے آ کر شاہجہاں کے سر کے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ پہلے تو شاہجہاں نے مزاحمت کی، پھر جہاں آرا کے سمجھانے پر ہتھیار ڈال دیے۔ جیسے جیسے سر سے بال کٹنے لگے اور اکبی چہرہ نظر آنے لگا، فضا میں اکبی چہرے کی جانب سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اکبی چہرہ شاہجہاں کے گنجا ہونے کی وجہ سے آزادانہ طور پر دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ اکبی چہرے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور فضا میں اکبی چہرے کی آوازیں کسی بھیانک جنگلی جانور کی طرح ابھر رہی تھیں۔ فضا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے مناسب سمجھا کہ شاہجہاں کو بے ہوش کر دیا جائے تاکہ شاہجہاں کے دل کی دھڑکن اور فشار خون کو نارمل درجے پر قائم رکھا جا سکے، مگر یہ بات ڈاکٹرز کے لیے باعث تشویش ثابت ہوئی کہ اکبی چہرہ بھی شاہجہاں کے ساتھ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا اکبی چہرہ شاہجہاں کے جسم کا حصہ ہے اور شاہجہاں اور اکبی چہرے کے نقوش اور خصوصی طور پر دماغ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں چھوٹی سی غلطی شاہجہاں کی جان جانے کا باعث بن سکتی تھی۔ مزید ٹیسٹ کیے گئے جن سے کچھ حد تک واضح ہو گیا کہ یہ آپریشن ممکن نہیں۔ جہاں آرا کے پرزور اصرار پر امریکہ سے قابل ڈاکٹرز کی ٹیم منگوائی گئی، جنہوں نے باقاعدہ رپورٹس تیار کیں جس میں شاہجہاں کو اکبی چہرے سے کبھی آزادی نہ ملنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اکبی چہرے کا 60% دماغ تھا جو شاہجہاں کے 40% دماغ سے جڑا ہوا تھا۔ اگر اکبی چہرے کو کچھ کیا جاتا تو دماغ پر اثر ہونا تھا، اور دماغ پر اثر ہونا شاہجہاں کو ہمیشہ کے لیے کومے میں لے جا سکتا تھا یا کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری میں مبتلا کر سکتا تھا۔ شاہجہاں اب دوہری اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اکبی چہرے سے جان بھی نہیں چھوٹی اور دوسرا اکبی چہرے نے مکمل طور پر دنیا دیکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ خوشی سے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا، لوگوں کو گھورتا، لوگ اسے گھورتے، رات کو شاہجہاں کو سونے نہ دیتا، ساری رات اونچی اونچی آوازوں میں چیخیں مارتا، کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ غرض کے شاہجہاں کے دن رات عذاب بنا دیے تھے۔ شاہجہاں شروع کے کچھ عرصے تک تو دل برداشتہ ہو کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، مگر آخر میں تھک ہار کر اپنی پرانی اور تنہائی بھری زندگی میں لوٹ آیا۔ مگر ایک فرحین تھی جو شروع دن کی طرح آج بھی شاہجہاں کی دوست تھی۔ فرحین نہ ہوتی تو شاہجہاں نے خود کو کمرے تک محدود کر دینا تھا۔ پڑھائی میں بلا کا ذہین شاہجہاں اسکول جانے سے کتراتا تھا، مگر فرحین اس کی ڈھارس بندھائے ہوئے تھی۔ اب اسکول سے کالج اور بچپن سے جوانی کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ شاہجہاں پڑھائی کا میدان ذہانت سے مار رہا تھا، مگر لوگ اس کا مذاق بناتے اور لوگوں سے زیادہ اس کا دوسرا چہرہ، پچھلا چہرہ یعنی اکبی چہرہ لوگوں کو نفرت انگیز طریقے سے گھورتا، نفرت انگیز حدت آمیز رویے سے لوگوں کو مخاطب کرتا، ان پر جملے کستا، اپنی بد زبانی اور منفی باتوں اور منفی چہرے کے تاثرات سے شاہجہاں کی شخصیت کو نفرت انگیز بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ سونے پر سہاگا شاہجہاں کے سر کے اکبی حصے پر جن بالوں سے اکبی چہرہ چھپا رہتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے اگتے اور تیزی سے گر جاتے، اور پھر اکبی حصے پر بال آنا بھی بند ہو گئے۔ اب شاہجہاں مکمل اور واضح طور پر لوگوں کی نظروں میں آتا کہ اس شخص کے دو چہرے ہیں۔
فرحین اور گھر والے شاہجہاں کے قریب تھے، اسے جانتے تھے کہ شاہجہاں ایک نرم دل، تہذیب یافتہ، مثبت سوچ کا مالک انسان ہے، جبکہ اس کا دوسرا چہرہ انتہا کا بدتمیز، بد زبان، ظالم اور منفی سوچ کا حامل ہے۔ دوسرے چہرے کے کنٹرول میں صرف اور صرف دماغ کا حصہ، زبان اور چہرے کے تاثرات تھے، جن سے وہ منفی سوچ، منفی تاثرات، غرض کہ ہر کسی سے نفرت ہی پھیلاتا تھا۔ اس لیے گھر والے اور فرحین اسے مکمل نظر انداز کرتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شاہجہاں کی تعلیم مکمل ہوئی، اس نے اپنے والد کے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی، یہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے لگا اور کچھ عرصے میں شاندار اور کامیاب بزنس مین کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ اب وہ دو چہروں کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابیوں کی وجہ سے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فرحین کا شاہجہاں سے دوستی کا رشتہ محبت میں بدل گیا تھا۔ اس نے فرحین کو شادی کی پیشکش کی، جو فرحین نے قبول کر لی۔ منگنی دھوم دھام سے ہوئی۔ شاہجہاں کا پچھلا چہرہ فرحین سے نفرت کرتا تھا۔ شاہجہاں اور فرحین صوفے پر بیٹھے مہمانوں سے منگنی کی مبارکباد وصول کر رہے تھے کہ شاہجہاں کے پیچھے میں کھڑے دوستوں نے شاہجہاں کو مخاطب کیا۔ شاہجہاں نے اپنا رخ دوست کی جانب موڑا تو فرحین کو شاہجہاں کے پچھلے چہرے پر موجود آنکھوں سے اپنے لیے نفرت کے جذبات امڑتے نظر آئے۔ ابھی شاہجہاں نے دوست سے بات مکمل نہیں کی تھی کہ اسے فرحین کی غصے اور آنسوؤں میں پھنسی آواز سنائی دی کہ یہ کیا تماشا ہے، اور ساتھ ہی اکبی چہرے کی آواز سنائی دی جو فرحین کو گندی گالیوں سے نوازے جا رہا تھا۔ لوگوں میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ شاہجہاں نے اپنا رخ فرحین کی جانب کیا تو فرحین کے چہرے پر تھوک جمی تھی جو وہ ٹشو پیپر سے صاف کر رہی تھی، جبکہ دوسرا چہرہ مسلسل اسے جاہلوں کی طرح برے برے القابات سے نواز رہا تھا۔ یہ بہت بڑی بے عزتی تھی فرحین اور اس کے گھر والوں کے لیے۔ شاہجہاں کو پہلی بار اپنی محبت کھو جانے کا احساس ہوا۔ اس نے فرحین کی جانب سہمے ہوئے انداز سے دیکھا اور کچھ بولے بغیر ہال سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عقبی چہرہ اب تک جو منہ میں آ رہا تھا فرحین کو بولے جا رہا تھا۔ شاہجہاں کے والد، والدہ فرحین اور اس کے گھر والوں سے شرمندہ ہو کر معافیا مانگ رہے تھے، مگر جو سب کی فرحین اور اس کے گھر والے اٹھا چکے تھے وہ ناقابل تلافی تھی۔ مگر محبت انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فرحین نے ماں باپ کو دلاسا دیا اور تقریب جاری رکھنے کا کہتے ہوئے شاہجہاں کے پیچھے ہال سے باہر آ گئی۔ شاہجہاں ہال کے سامنے بنے گارڈن میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، جبکہ عقبی چہرہ زوردار خوفناک کہکہے لگاتا ہوا کہہ رہا تھا، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحین کو دیکھ کر دوسرے چہرے نے اپنے منہ سے دوبارہ سے گند اگلنا شروع کر دیا تھا، مگر اس بار گند اگلتے ہوئے دوسرے چہرے پر شاہجہاں نے پاس رکھے گملے سے وار کیا تھا، جس سے درد کی ٹیسیں شاہجہاں کو بھی محسوس ہوئیں، مگر لمحے بھر کو شاہجہاں کو ذہنی سکون بھی ملا۔ خون کا فوارہ شاہجہاں کے دوسرے چہرے سے بہہ رہا تھا اور پچھلے چہرے سے اب خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ شاہجہاں تیزی سے پارکنگ کی طرف گیا، فرحین بھی اس کے پیچھے گئی۔ شاہجہاں نے گاڑی سے کپڑا نکال کر فرحین کو دیا۔ فرحین نے کپڑے سے عقبی چہرے کا بہتا خون صاف کیا اور کس کر کپڑا عقبی چہرے پر باندھ دیا، مگر خون صاف ہوتے ہی عقبی چہرے نے دنیا جہاں کے گندے الفاظ کا فرحین پر استعمال شروع کر دیا۔ شاہجہاں نے گاڑی کے ٹول باکس سے ٹیپ نکالی اور فرحین کو کہا کہ اسے اچھے سے اس کے منہ پر لپیٹ دو۔ فرحین کو بھی اب غصہ نکالنے کا موقع مل چکا تھا۔ فرحین نے تیزی سے ٹیپ کو دوسرے چہرے پر لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پچھلے چہرے کی آواز تک ٹیپ سے دب گئی اور شاہجہاں کا سر کا پچھلا حصہ ٹیپ سے چھپ گیا۔ شاہجہاں اور فرحین کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کی معاشرے میں عزت تھی۔ اسی عزت کی خاطر دونوں واپس ہال میں آ گئے، جہاں شاہجہاں نے دوسرے حصے پر لگی ٹیپ کو چھپانے کے لیے سر پر ٹوپی پہن لی۔ لوگ دونوں کو دیکھ کر پھر سے منگنی کے فنکشن سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شاہجہاں جان چکا تھا یہی حال رہا تو فرحین بھی اسے چھوڑ جائے گی، اور وہ فرحین کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب شاہجہاں نے پچھلے چہرے کو سزائیں دینا شروع کر دیں۔ جہاں پچھلا چہرہ کوئی بات کرتا، شاہجہاں اسے کسی دیوار پر دے مارتا یا کسی چیز سے وار کر کے اسے زخمی کر دیتا۔ زخموں سے اور چوٹوں سے سوجنے کی وجہ سے پچھلا چہرہ دن بدن بدصورت سے بدصورت ترین بنتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی پچھلا چہرہ اب ہر وقت منفی باتیں کرتا، جس کا حل شاہجہاں نے یہ نکالا کہ سختی سے ٹیپ سے عقبی چہرے کو لپیٹ دیتا۔ اس سے شاہجہاں کو خاصی تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر جو ذہنی سکون ملتا وہ اس درد اور تکلیف کے بدلے شاہجہاں کو قبول تھا۔
शाहजहां के दूसरे चेहरे की शदीद चोटों और सूजने के बायस शाहजहां काफ़ी बीमार रहने लगा। फरहीन जान चुकी थी अगर यही सब चलता रहा तो शाहजहां अजियत से मर जाएगा। फरहीन ने शाहजहां को मजबूर किया कि वो डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर ने दूसरे चेहरे की टूट फूट देखी तो इस अंजाम पर पहुंचा कि चोटें बहुत गहरी हैं, इनका इलाज ना किया गया तो दिमाग में खून जम जाएगा जिससे शाहजहां की मौत वाक़ई हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द इलाज ज़रूरी है। इलाज शुरू हुआ। 6 महीने के तवील इलाज में शाहजहां ने डॉक्टर से खुलकर बात की, अपनी आदत और ज़िंदगी खोलकर डॉक्टर के सामने रख दी, जिससे डॉक्टर इस नहज पर पहुंचा कि अगर शाहजहां स्ट्रेस से बचकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो पिछले चेहरे की ज़ुबान को कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात और देखने की सलाहियत से महरूम करना पड़ेगा। दूसरे चेहरे को हमेशा के लिए ट्रांसप्लांट किए बालों से छुपा दिया जाएगा। एक बार फिर माहिर डॉक्टरों की टीम अमेरिका से बुलवाई गई। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने शाहजहां का केस और अपना मंसूबा अमेरिकन डॉक्टरों से शेयर किया, जो डॉक्टरों को बहुत पसंद आया। डॉक्टरों ने 48 घंटे के तवील ऑपरेशन से दूसरे चेहरे की कुव्वत समात, कुव्वत गोयाई और देखने की सलाहियत छीन ली। अल्लाह की कुदरत में साइंस ने हमेशा दखल अंदाजी की है और अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी हमेशा इंसानों को महंगी पड़ी है। शाहजहां का कामयाब ऑपरेशन हुआ जिसमें दूसरे चेहरे के नकूश भी मिटा दिए गए और फिर हेयर ट्रांसप्लांट करके दूसरे चेहरे को हमेशा के लिए फना कर दिया गया। फरहीन और शाहजहां की शादी हो गई। फरहीन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो दुनिया के कामयाब बिजनेस टाइकून शाहजहां की बीवी बन चुकी थी। जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके नसीब में आ गई हो। जिंदगी खुशगवार हो चुकी थी। बस कभी कभी शाहजहां शदीद डिप्रेशन में चला जाता था। उसे अपने दिमाग में दूसरे चेहरे की आवाज़ें गूंजती सुनाई देती थीं। मनफी बातें, ताने, नफरत ही नफरत होती थी और इस आवाज़ से शाहजहां की दिमाग की रगें फटने वाली हो जाती। डॉक्टर ने इसका भी हल निकाला और शाहजहां को एंटी डिप्रेशन की गोलियां दे दी, जिससे शाहजहां नींद की वादियों में खो जाता। मगर अल्लाह ने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है। मुमकिन ही नहीं यहाँ कोई हमेशा खुश रह सके। शाहजहां की मीटिंग थी, उसे बजरिया सड़क इस्लामाबाद जाना था। तेज़ रफ्तारी और जल्दबाजी के बायस उसकी गाड़ी सामने से आती बस से टकरा गई। सर पर शदीद चोटें आईं जिससे दिमाग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। डॉक्टर्स को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि दूसरे हिस्से में मौजूद दिमाग बेहतरीन हालत में है। एक बार फिर से एक तवील ऑपरेशन के बाद दूसरे हिस्से के दिमाग की मदद से शाहजहां के दिमाग को इस काबिल बनाया गया कि शाहजहां नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके। कोई 20-25 सर्जरियों के बाद शाहजहां सेहत याबी की जानिब लौट आया था, मगर शाहजहां में अब मनफी सोच, मनफी नज़रिया, मनफी ख्यालात ने शदीद जड़ पकड़ ली थी। वो इंतहा का साजिशी, जालिम, बदजुबान बन चुका था। फरहीन से उससे शदीद नफरत हो चुकी थी। रोज़ रोज़ की लड़ाई मारपीट की वजह से फरहीन ने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। यह इस्लामाबाद की खूबसूरत पहाड़ी पर बना एक खूबसूरत होटल था जहाँ पर फरहीन अपनी दोस्त की सालगिरह पर आई हुई थी और शाहजहां किसी मीटिंग की वजह से आया हुआ था। शाहजहां को देखकर फरहीन ने उसकी जानिब पेशकदमी की। शाहजहां ने फरहीन को देखकर एक जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। फरहीन उसके पास आकर कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ी। शाहजहां खड़ा हो गया। यहाँ नहीं, वहाँ सामने चलते हैं। होटल चूँकि पहाड़ के ऊपर बना था तो होटल की पिछली जानिब खाई थी जहाँ लोहे की बाउंड्री लगी हुई थी ताकि लोग खाई की गहराई और दूर तक फैले पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरती को देख सकें। फरहीन खामोशी से शाहजहां के पीछे चल पड़ी। बाउंड्री के पास खड़ा शाहजहां दूर पहाड़ी सिलसिले को देख रहा था और फरहीन उससे अपने और शाहजहां के रिश्ते को एक बार फिर मौका देने का कह रही थी कि अचानक शाहजहां पलटा। उसकी आंखों में सर्दमेरी थी। उसने फरहीन को कांधों से दबोचा और लोहे की बाउंड्री की जानिब धकेलते हुए उसके मुंह पर थूक दिया और साथ ही 3-4 जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गालों पर रसीद कर दिए। बाउंड्री की जानिब ज़्यादा रोशनी नहीं थी तो लोग इस जानिब मतवज्जा नहीं थे। होटल में बजती मौसीकी और लाइव परफॉर्मेंस करते सिंगर्स की आवाज़ ने गुस्से और गम से चीखती आवाज़ को अपने हिसार में लेकर दबा दिया था। शाहजहां ने पास पड़े पत्थर से फरहीन के चेहरे पर वार किया, जिसकी शिद्दत से फरहीन चीख मारकर ज़मीन बोस हो गई। उसके बाद फरहीन के चेहरे पर शाहजहां ने पे दर पे वार किए, यहाँ तक कि फरहीन का चेहरा मस्क हो गया। फरहीन मर चुकी थी। शाहजहां ने पत्थर खाई की गहराई के सुपुर्द करने के लिए खाई में फेंक दिया। शाहजहां ने अपनी चालाकी से कत्ल का कोई निशान नहीं छोड़ा। इसके बाद शाहजहां ने फरहीन के कान की जानिब झुकते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शाहजहां ने मस्क किया था, सिर्फ तुम्हारी वजह से,
اور تم جیت کے خمار میں بھول گئی کہ میرا وجود صرف چہرے سے نہیں میرے دماغ سے تھا۔ میری قوت گویائی، چہرے کے تاثرات تو میری سوچ کے پابند تھے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی شناخت کھوئی، مگر تم بھول گئی طلوع ہونے کے لیے ڈوبنا پڑتا ہے، اور طلوع ہوا تو مجھے شاہجہاں کے پورے دماغ کے ساتھ ساتھ پورے جسم کا بھی کنٹرول مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے شاہجہاں نے نفرت سے ایک بار پھر فرحین کے چہرے پر تھوک دیا اور فرحین کو اٹھا کر کھائی سے نیچے پھینک دیا۔ سب فرحین کی موت سے انجان اپنی اپنی موج مستی میں مگن تھے۔ کئی روز تک فرحین کی تلاش کی گئی، وہ نہ ملی تو فرحین کے موبائل کی آخری لوکیشن ٹریس کی گئی جو اسلام آباد کے ہوٹل کی ملی۔ وہاں تفتیش کی گئی تو فرحین کی لاش کھائی سے مل گئی، جس کو وہاں کے جنگلی جانوروں نے نوچ اور بھنبوڑ کر ناقابل شناخت کر دیا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سے ثابت ہوا کہ یہ فرحین کی نعش ہے۔ فرحین کا کیس ایسا بن چکا تھا کہ اس میں پولیس والوں کو قتل کا شبہ بھی تھا اور حادثاتی موت کا بھی۔ تفتیش میں کوئی مثبت پیش رفت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ قاتل کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ سو کیس کو حادثاتی موت قرار دیتے ہوئے بند کر دیا۔ نیو فرحین اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نفرت سے شروع ہوا باپ نفرت پر ختم ہوا۔ فرحین کی دیوار پر لگی تصویر دیکھ کر شاہجہاں کو اپنے اندر سے آواز آتی محسوس ہوئی۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے فرحین کو نہیں مارا، میں فرحین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرحین ہی تھی جو میری زندگی کی ساتھی تھی۔ آج ضمیر نے آواز اٹھائی۔ کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح ماں کے کمرے کی جانب بھاگا، وہاں جہاں آرا نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ماں کے پاس گیا، ابھی چند قدم ہی دور تھا کہ دماغ نے پلٹی ماری۔ آنکھوں میں ماں کے لیے آئی تڑپ نفرت میں بدل گئی اور وہ تیزی سے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر جہاں آرا کے چہرے پر رکھ کر دبانے لگا۔ جہاں آرا نے ہاتھ پاؤں مارے اور جب تک جسم اور سانس کا کھیل چلتا رہا وہ بس ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر وہ جان کی بازی ہار گئی تھی۔ شاہجہاں کے خوفناک کہکہوں سے کمرہ گونج رہا تھا، مگر شاہجہاں کی آنکھیں رو رہی تھیں۔ جہاں آرا کے قتل کی کیس کی تحقیقات کی گئیں تو شاہجہاں نے اسے ڈکیتی کی واردات کے روپ میں ڈھال دیا اور جو کمی بیشی رہ گئی اسے پیسوں کے زور پر دبا دیا۔ شاہجہاں کی زندگی میں موجود دو مہربان ہستیوں سے بدلہ لینے کے بعد دوسرا چہرہ شاہجہاں کی جانب متوجہ تھا۔ اسے بیٹھے بٹھائے یاد آ گیا تھا کہ شاہجہاں نے پہلی بار اس پر کیسے وار کیے تھے۔ پاس پڑی ٹیبل پر سنگ مرمر کو تراش کر خوبصورت شو پیس بنا کر سجاوٹ کے لیے رکھا تھا۔ شاہجہاں نے شو پیس کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر پے در پے شو پیس سے اپنے چہرے پر وار کرنے لگا۔ خون کے فوارے تھے، چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ نوکروں نے شاہجہاں کی خوفناک چیخیں سن کر پولیس کو فون کیا۔ پولیس آئی تو شاہجہاں بے سود پڑا تھا۔ ہسپتال میں ایک لمبے عرصے کے علاج اور سرجریوں کے بعد شاہجہاں اس قابل ہوا تھا کہ وہ دیکھ بول سکے۔ اس نے ایک لمبے عرصے سے شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر شاہجہاں نے بلند خوفناک کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ سامنے آئینے میں شاہجہاں کے اصلی چہرے کے بجائے وہی دوسرا خوفناک چہرہ تھا جس میں کچھ شاہجہاں کی شبیہ تھی۔ تم نے مجھ سے میری قوت سماعت، قوت گویائی چھینی تھی۔ میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ تمہارا جو چند فیصد دماغ مجھ میں بچا ہے اسے میں اپنے خیالات سے بھر دوں گا۔ میں نے تم سے بدلے میں تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ کہکہے گونج رہے تھے اور رات ڈھل رہی تھی۔ کہتے ہیں انسان میں 99% برائیاں ہوں اور 1% اچھائی ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ اچھائی اس برائی پر حاوی ہو سکتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک دوسرا چہرہ اپنی تمام تر بدصورتی اور منفی سوچ و حرکات سے لوگوں کی زندگی کو بدصورت بناتا رہا، مگر ایک رات اپنی برائی کے نشے میں چور دوسرے چہرے نے خود کو 3 فائر مار کر خودکشی کر لی۔ سب نے اسے خودکشی قرار دے کر بات ختم کر دی، مگر شاہجہاں کی وہ 1% اچھائی والا دماغ جانتا ہے کہ وہ دوسرے چہرے کی 99% برائی پر ایک رات حاوی ہو کر دنیا کو دوسرے چہرے کے آتاب سے بچا گیا۔